بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرحیم ونحن علیٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام آباد مل کر آواز بلند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم شافی روز جزا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد مالک کل خالق کل رازق کل کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مالک کائنات کو سچ بیان کرنے کی عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے سب کو سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس طرح کے اس چیز سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج کا دن ماہ مقدس کا رمضان المبارک کا آخری جمعے کا دن ہے، جسے ہم جمعہ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس جمعہ کے بعد یہ ماہ مقدس جو ہے اپنے اختتام کی طرف چلا جائے گا۔ اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، اور یہ آخری جمعہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم دن ہے۔ اگر آج بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں، معافی کے طلبگار ہو جائیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کی دیر ہماری ہے، اس کے بخشنے میں کوئی دیر نہیں۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے جتنا بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے گا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں اگر کوئی کسی سے ناراض ہو جائے، قطع تعلق کر لے، کسی سے دور ہو جائے تو بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں، بندے بھیجنے پڑتے ہیں، معافی مانگنے کے 100 حربے اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ بندے ہو کر معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ لاکھ گناہ کر کے بھی میری بارگاہ میں بس آنا تیرا کام ہے، ایک آنسو بہانا تیرا کام ہے، اور بخشش کا پورا پیمانہ ادا کرنا یہ میرا کام ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنی ذات کے لیے ہم مخلص بن جائیں۔
اپنی ذات کے لیے ہم اخلاص کا پہلو کو اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت جب ہم اپنی ذات کے لیے مخلص ہو جائیں گے تو یہ بھی ہمیں اس برکت سے بھی نوازے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے دل میں دوسروں کے لیے بھی نرمی کا پہلو کو اجاگر فرما دے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ رب العزت نے بے شک آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے. تو سب سے بڑا مرتبہ ہے خلق کا، اس کے اوپر آپ کو فائز کرنا ہے. یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی شان خلق عظیم کی جو ہے وہ پیارے بابو علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں صحابی رسول گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا محبوب کریم علیہ السلام آپ کے اخلاق کے متعلق. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو قرآن میں کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن، کہ میرے نبی کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے. اصل مسئلہ اس طرف ہے کہ ہم قرآن کے قریب بہت کم جاتے ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو اس کو سمجھنے سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، یا دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. دو باتیں ہیں، یا ہم اس کے نزدیک نہیں جاتے، اگر ہم نزدیک جاتے ہیں تو پھر اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ بھی لیں تو اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں عزت بھی عطا کی، دین بھی عطا کیا، آزادی بھی عطا کی، قرآن بھی عطا کیا، حضور کا فرمان بھی عطا کیا، مسلمان خاندان بھی عطا کیا. یہ ساری چیزیں، ساری نعمت عظمیٰ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، آزادی ہونے کے باوجود بھی ہم اس دین کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. چاہے آپ اس زمانہ میں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کلمہ حق کو بلند کیا، اس کلمہ حق کو بلند کیا، آپ پڑھے جانتے بھی ہیں، آپ اس بات کو تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ جو کلمہ گو تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اس کلمہ حق کے سامنے سر نگول کیا تو ان پر حرم شریف کے دروازے بند کر دیے گئے. اور یہ بھی اگر بات ہوتی کہ صرف حرم کے دروازے بند کر دیے جاتے تو پھر بھی زندگی گزر سکتی تھی، معاملات آسانی سے چل سکتے تھے. روز بروز ان کی مکارانہ میٹنگیں ان کفار کی بڑھتی چلی گئیں، حرم کے دروازے بند کیے، پھر ان مسلمانوں کا جینا وہ محال کر دیا. ان کے اوپر نئے نئے ظلم و ستم کے طریقے، خاندان سے دور رکھنا، کلمہ چھوڑنے کے لیے انعام کی بات کرنا، اگر کلمہ نہیں چھوڑنا تو اس سلسلے میں مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا.
ان باتوں کو آپ دیکھا کریں، سوچا کریں، ان باتوں کو پڑھا کریں اور ان باتوں کو پڑھ کر تنہائی میں بیٹھ کر وہ تصور لے آیا کریں کہ وہ دور تھا جب سجدہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا، تو ان صحابہ نے سجدہ کیا، اپنی جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دی، لیکن اس دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہر طرح کی آزادی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں مسجد سے کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے سے کوئی منع کرنے والا نہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں۔ ساری کی ساری آزادیاں ہمیں مل چکی ہیں، لیکن اس آزادی میں ہم نے سارے کام کر لیے، سب کاموں کو اختیار کر لیا، تمام معاملات کو اختیار کر لیا، اگر نہیں کیا تو دین کو سینے سے نہیں لگا۔ اس آزادی میں 24 گھنٹے آپ دیکھ لیں، ہم جب چاہیں آزادانہ ہماری سوچ ہے، ہم جب چاہیں سو جائیں۔ 24 گھنٹے میں ہم جب چاہیں ہم جناب کہیں بھی جا سکتے ہیں، جب چاہے ہم اپنے معاملات کو شروع بھی کر سکتے ہیں، ان کا اختتام بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم آزاد طبیعت کے مالک ہیں۔ لیکن ان 24 گھنٹوں میں اگر اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم ایک طرف ہم سارے کے سارے معاملات کو رکھیں اور دوسری طرف ان آزادی کے دنوں میں ہم دین کے معاملات کو رکھیں، تو 24 گھنٹوں میں شاید آدھا گھنٹہ بھی ہم اس دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے ہی جانوں کے نذرانے کے بعد ہمیں ملا ہے، کاش کہ ہم اس دین کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو میں نے بات کی کہ حضور علیہ السلام کو خلق عظیم کے عظیم مرتبے پر فائز کیا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سنا ہے کہ کتنی ہی آپ کو تکالیف سے گزارا گیا، لیکن آپ نے کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کے لیے بھی، وہ طائف کی وادی ہو، وہ احد کا میدان ہو، بیت اللہ شریف کے اندر حالت نماز میں اونٹ کی ہوجری رکھنے کا معاملہ ہو، آپ کے راستے میں کانٹوں کے بچھائے جانے کا معاملہ ہو، آپ کے اصحاب کو ظلم و ستم بنانے کا معاملہ ہو، آپ ساری تاریخ اٹھائیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہو یا اللہ ان کو غرق کر دے، نہیں۔ حالانکہ بارہا مرتبہ، کتنی مرتبہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں جو آپ کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ انہیں غرق کر دے، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملات کیے۔ لیکن جب بھی آمنہ کے لال کے ہاتھ اٹھے تو منہ سے یہی دعا نکلی، یا اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، لیکن تو تو جانتا ہے، یا اللہ یہ نہیں مجھے پہچانتے کہ میں کون ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، انہیں ہدایت عطا کر، انہیں ہدایت عطا کر، ان کو پہچان عطا کر، یہ پہچانے۔ اب آپ نے اسی جملے پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ یہی الفاظ فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں آپ جتنے بھی ایسے معاملات کے واقعات کے جناب تاریخ کو اٹھائیں گے، تو جب بھی صحابہ کرام نے آپ کے غلاموں میں سے کوئی بھی اٹھا اور ایسے معاملات کے بعد یہ عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ نے یہی الفاظ دہرائے کہ یا اللہ میں ان کے لیے لعنت کرنے والا تو نہیں نہ آیا، میں تو ان پر رحمت کرنے کے لیے آیا ہوں، رحمت بن کر آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ نہیں جانتے تو تو جانتا ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں میری پہچان عطا کر۔
انہیں میری پہچان عطا کر۔ اب وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنے سختی والے معاملات کرتے تھے، آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، طرح طرح کے معاملات میں آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ جانتے نہیں تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجھے جانتے نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اسی بات کو سامنے رکھے وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا نبی کون ہے، ہم تو جانتے ہیں، اور اس بات سے تو اتفاق ہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی کون ہے۔ ہم تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور ہم تو اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے نبی کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی خلق عظیم کے عظیم مراتب پر فائز ہو کر آئے، لیکن یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے تو حضور کو تکلیف دیتے تھے، ہم جانتے ہوئے بھی حضور کو تکلیف دیتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہوئی، یہ کیسے معاملات ہوئے؟ تو آپ سوچیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ کیا ہم اللہ کے نبی کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے، معاملات کیسے بھی ہو۔ آج مغربی دنیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے توہین آمیز جملے بھی کستے ہیں، علیہ باللہ خاکے بھی بناتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ تو ہیں غیر مسلم جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی ذات سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو جو فرمایا کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں؟ آج جمعۃ الوداع، اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ، اگر اس جمعے سے پہلے ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہم نے کتنی عبادات کی، ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے آئے، ہم نے کتنی توبہ کی، کتنی مرتبہ اس بات کا اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اس ماہ مقدس میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت اس بات کا اعلان کرتی ہے اے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، اور دنیا کی بارگاہ میں جاؤ تو مانگنا پڑتا ہے، اگلے کی مرضی ہے وہ عطا کرے نہ کرے، اگلے کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے، اور یہ وہ ذات اعلان کر رہی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ ذات ہر رات ماہ مقدس میں یہ اعلان کرتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا ستایا ہوا مفلس الحال مفلوق الحال، ہے کوئی غربت سے تنگ زدہ شخص، آ جائے رات کو میری بارگاہ میں تنہائی کے عالم میں، ذرا مجھ سے گفتگو تو کرے، میرے سامنے دامن پھیلا کے دیکھے تو صحیح، پھر دیکھنا میں اس کو کیسے عطا کرتا ہوں۔ ہم مانگنے کے لیے، ہم جھولی پھیلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس گھر میں بستر کے اوپر لیٹ کر جب کہا جائے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہم یہی کہنے کے لیے پوری زندگی گزر گئی ہے، دو الفاظ ہم نے سیکھ لیے، بس اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ادھر چارپائی پر بیٹھے ہیں، ہم لیٹے پڑے ہیں، ہم فرائض کے تارک ہیں، ہم واجبات کو ترک کر چکے ہیں، ہم سنن کو بالکل اس سے مخلوق کو بھی دور ہٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ہم خود بھی ان سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس بستر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں بس آپ جائیں، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 قاتلوں والے کو بھی بخش دیتی ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی سوچنا ہوگا کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے، جو فرائض ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں، وہ کس لیے ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے، کیا ہم نے ان کو بھی ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ان ماہ مقدس کی بقیہ گھڑیوں میں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی چیز، حالات اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں ہمارے درمیان، عالمی حالات کو چھوڑیں، ملکی حالات کو چھوڑیں، اپنے معاملات کے حالات کو دیکھیں، اپنے خاندان کے معاملات کو دیکھیں، بہن بھائیوں کے معاملات کو دیکھیں، باپ بیٹے کے معاملات کو دیکھیں، اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، ماں اولاد سے ناراض، اولاد ماں سے ناراض، بھائی بھائی سے اس انداز سے ناراض ہے کہ وہ گلا کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ باپ اولاد کے اوپر ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے اپنے 3 چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا، چھوٹے بچوں کو۔ اتنے ہم ظلم و ستم اور جبر و قہر کا نمونہ بن چکے ہیں۔ لوگ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، یہ مسلمان ایسے ہیں، یہ مسلمان ایسے ہیں، یہ مسلمان ایسے ہیں۔ ان کے پاس اگر قاتل بھی چلا جائے ان کے رشتہ داروں کا، پھر بھی اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک ایسا واقعہ رکھتا ہوں، اگر تنہائی کے عالم میں اگر آپ سوچیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دین کس چیز کا نام ہے، اور جنہوں نے دین کو اپنایا ان کو اللہ رب العزت نے عزت کتنی عطا کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے، آپ کے جملہ رفقا شہید ہو گئے، صحابہ کرام آپ کے غلام، آپ کے اعز و اقارب شہید ہو گئے۔ کتنے ایک ظلم کی داستان رقم کی اس زمانے میں ان یزیدی قوتوں نے، لیکن وقت گزرتا رہا، وقت چلتا رہا، ایک ایسا بھی وقت آیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے، اکثر یزیدیوں کو جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے آل بیت اطہار پر، اللہ کے نبی کے نواسوں پر، اللہ کے نبی کے خاندان پر ظلم و ستم کی ایک داستان کو رقم کیا۔ تو ایک دن شام کے وقت کچھ ایسا ہوا کہ ایک بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں نے آج رات آپ کے پاس گزارنی ہے، رہنا بھی آپ کے پاس ہے، بھوکا بھی ہوں، آپ میری مہمان نوازی بھی کریں گے، اور اس طرح میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے جناب اپنے دروازے کو کھولا، اندر بٹھایا، اس کی خدمت کی، پانی دیا، روٹی دی، بستر عطا کیا، صبح ہوئی جناب پھر ناشتہ دیا، اس کی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے 2 لفظ کہے کہ یا حضرت شاید کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تجھے نہیں جانتا، اللہ کی قسم جس وقت تو میرے دروازے کے اوپر آیا تھا اس وقت ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ تو کون ہے، تو وہی ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے آل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و ستم کیا، ایک ظلم کی داستان رقم کی۔ یزیدی فوج کا تو بھی ایک سپاہی ہے جس نے ہمارے آل بیت اطہار، ہمارے خاندان کے اوپر، حضور کی نسل کے اوپر، میرے نانا جان کے خاندان کے اوپر ظلم کی ایک داستان رقم کی۔ ان یزیدیوں میں سے تو بھی ایک یزیدی ہے، میں تجھے پہچانتا نہیں، تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ وہ حیران ہوا، ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی انہوں نے اس انداز سے میرے ساتھ معاملات کیے۔ مجھے اپنا بستر بھی دیا، جگہ بھی دی، کھانا بھی دیا، روٹی بھی دی، پانی بھی دیا، ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کی،
لیکن چہرے کے اوپر ایک ایسا اس آثار بھی نظر نہیں آیا جس سے محسوس ہو کہ جناب امام وقت اس وقت کے وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں یزیدی ہوں، پھر بھی کچھ نہیں کہا، اتنی خدمت کی۔ تو یہ سوال کرنے پر مجبور ہوئے، ہم نے آپ کے ساتھ ایسے معاملات کیے جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھے جگہ دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت کے امام نے یہ تاریخ جملہ ساتھ جملہ کہا، آپ نے یہ کہا وہ معاملات جب ہم تمہارے پاس آئے تھے وہ تمہارے تھے، یہ معاملات ہمارے ہیں جو اللہ کے نبی نے اس دین نے ہمیں سکھائے ہیں کہ اگر کوئی دروازے پر آ جائے، کوئی دشمن بھی آ جائے، کوئی جان کا قاتل بھی آ جائے تو اسے مہمان نواز اس کے بنو، اس کو جگہ دو، اس کو بستر دو۔ اس سے پہلے امام زین العابدین نے یہ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے کہ میری پھوپھی جان آ جائے اور وہ آپ کو دیکھ لے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، یہاں سے آپ مہربانی ہوگی تو چلتا جا۔ آج دیکھیں ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم آپس میں کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم محبت اور شفقت پر معاملات کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے جوڑ رہے ہیں یا ان کو توڑا جا رہا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ اتری، خذ العفو، عفو کو پکڑیے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیجیے، جبرائیل امین جب یہ لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، اے جبرائیل مجھے ذرا یہ بتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اس کا مفہوم پتہ کر کے آتا ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کے متعلق تفسیر پوچھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے تو یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو یہ حکم دیتا ہے آپ سے جو قطع تعلق کرے آپ ان سے صلہ رحمی کریں، آپ سے جو تعلق کو توڑے آپ ان سے صلہ رحمی کریں، آپ ان سے ملیے، ان سے تعلق کو جوڑیے، اور جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کریں، آپ کو جو محروم رکھے آپ اسے عطا کریں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس سے درگزر فرمائیں۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کی یہ پوری زندگی اسی لحاظ سے گزری ہے کہ اگر قطع تعلق بھی کیا گیا آپ نے پھر بھی صلہ رحمی والا معاملہ کیا، اور اگر آپ کو کچھ عطا نہیں کیا گیا، آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا، آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ وہ معاملات کیے کہ دنیا حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اگر لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تو آپ نے معافی کے ایک داستان کو رقم کر دیا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وحشی نے شہید کیا، ہندا نے آپ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا، لیکن وہ وقت بھی آیا جب وہ وحشی بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا، وہ ہندا بھی حضور کی بارگاہ میں آئی تھی، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، ہم یہ اسلام قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم کو بھی قبول کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اس داستان ظلم کو نہیں دیکھا، جو داستان ظلم رقم ہوئی تھی اس کو سامنے نہیں رکھا، میرے چچا کو شہید کیا گیا، بلکہ اتنا ظلم کیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کا کلیجہ نکالا گیا، پھر کچا چبایا گیا، وہ ساری کی ساری وہ تصویر حضور کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب انہوں نے یہ کہا ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے سارے معاملات کو پس پش ڈالا اور سینے سے لگایا، کوئی بھی اگر اسلام کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، میں سارے ظلم و ستم کو برداشت کر لوں گا، اس کو بھول جاؤں گا، کاش کہ کوئی اسلام کو قبول کرے۔ اور اللہ کے نبی نے اس ہندا کو بھی قبول کیا، اس وحشی کو بھی قبول کیا، اور وہ وحشی جس نے نیزہ جناب سیدنا حمزہ کو مارا تھا، وہ کہتے ہیں میں دنیا کا وہ انسان ہوں جس نے سب سے حسین ترین شخص کو شہید کیا تھا،
اور میں دنیا کا وہ انسان ہوں جس نے دنیا کے غلیظ ترین انسان کو قتل کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور یہ واشی اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس بات کا یہ اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلایا تھا، یا اللہ اگر میں نے دنیا کے حسین ترین شخص کو قتل کیا تھا تو آج میں نے مسلمہ کا قتل کر کے شاید کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ آئے ہم حضور کی سیرت کو سینے سے لگائیں، حضور کے اس دین کو سینے سے لگائیں۔ دین عفو درگزر کا یہ سبق دیتا ہے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہماری مساجد ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے، تنقید تان و تنقید کے تیر ہمارے اس دینی مراکز میں چلائے جاتے ہیں۔ آؤ ہم دینی معاملات میں، ہم سارے معاملات میں دین کو اپنا پیشوا بنا لیں، دین کو سامنے رکھیں، دین پر چلتے ہوئے محبت کا پیغام عام کریں، بھائی کو بھائی سے ملائیں، نہ کہ ہماری کوشش ہو معاملات میں کہ بھائی اگر دوسرے بھائی سے ناراض ہے، ایک فریق اس بھائی کے ساتھ، ایک فریق اس بھائی کے ساتھ بس توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج میں تیرے ساتھ ہوں، چل کھانے چلتے ہیں، چل فلاں جگہ چلتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، اس نے تیرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آؤ یہ دین، یہ ماہ مقدس اس بات کا ہمیں سبق دیتا ہے، ساری دشمنیوں کو چھوڑ کر، سارے جناب معاملات جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے ہیں ان کو چھوڑ کر آؤ اللہ کے اس دین قرآن کے اوپر، رسول کے فرمان کے اوپر کٹھے ہو جاؤ۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کی بجائے آپس میں جبہیاں ڈال لو۔ اللہ رب العزت تمہارے ان رشتوں میں بہت محبتیں بھی ڈالے گا، اتفاق بھی ڈالے گا، مگر شرط یہ ہے ایک قدم تو نے اٹھانا ہے، اللہ کی رحمت توڑ کر تجھے سینے سے لگا دے گی، اللہ کی رحمت تجھے سینے سے لگا لے گی۔ آج میرا یہ پیغام ہے آپ کے سامنے ہے، آؤ جتنے بھی ہمارے ذہنوں میں فطور بن چکے ہیں، جتنی بھی مخالفتیں پیدا ہو چکی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دور دیں، ہم محبت کا اعلان کرنے والے ہیں، ہم محبت کا درس دینے والے ہیں، ہم محبت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کلمہ کو مسلمان بھائیوں کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ ہم سارے اناد، ساری دشمنیاں ختم کر کے دین اسلام پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہیں یا نہیں تیار؟ تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عید کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں کروڑ برکتوں کا نزول فرمائے۔